خالے 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد سب کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ابو دروازہ کھولنے چلے گئے۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ان کے ساتھ خالے کی ہم عمر ایک لڑکی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام بہارے ہے اور میں نورپور گاؤں کے آخری حصے والے گھر میں رہتی ہوں۔ کچھ سال پہلے میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے میں نے خود ہی مٹی کے کھلونے بنا کر بیچنا شروع کر دیے، مگر اب مٹی کے کھلونوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ 2 دن سے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ کھلونے خرید لیں یا پھر مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ خالے کو بہت دکھ ہوا۔ بہارے کے بارے میں جان کر اس کی امی نے اس سے کھلونے لے کر اسے ایک ٹرے میں بریانی دی اور ابو نے کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے امی سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیں، میں ہر کام کر لیتی ہوں۔ خالے کی امی کو اس سے ہمدردی اور محبت تھی، اس لیے امی نے اسے 2 دن بعد کام پر آنے کا کہہ دیا۔ خالے حیران تھی کہ امی اسے کام پر کیسے رکھ سکتی ہے، کیونکہ انہیں کسی اور کا کام پسند نہیں آتا تھا۔ خالے نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد بتاؤں گی۔ بہارے 2 دن بعد آئی تو امی نے کہا میں تمہیں کام پر رکھوں گی، لیکن تمہیں خالے کے ساتھ اسکول جانا ہوگا۔ بہارے یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ امی ابو کے انتقال کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور اب یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً حامی بھر لی اور خالے کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب وہ خالے کی دوست بن گئی تھی اور اس کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ خالے کے ساتھ پڑھائی کرتی اور خالے کے ساتھ ہی گھر کا کام بھی کرتی۔ خالے کی امی مہینے کے آخر میں اسے کچھ پیسے دینا چاہتی تھی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ آپ میرا آنٹی اتنا خیال رکھتی ہیں، مجھے اسکول بھیج رہی ہیں، یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ بہارے ہر وقت اللہ سے گھر والوں کے لیے دعا کرتی تھی، جن کے وسیلے سے اللہ نے اس کی زندگی کی مشکلات ختم کر دی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا سہارا بننا چاہیے تاکہ سب لوگ خوشی خوشی مل جل کر رہ سکیں۔ Like, share and subscribe our channel Chintu TV.